الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے اور 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت مطہرہ کا ایک مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بچپن سے لے کر اس دنیا سے جانے تک معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ دنیا
اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ امانت اور دیانت میں پوری مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرا شخص تھا ہی نہیں۔ علاقے کے لوگ فیصلہ کروانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر فخر کرتے تھے۔ ہر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نظر آتا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، تمام قبائل نے اعلان کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، تو حق حلال کا جو پیسہ ہے وہی اس میں لگانا ہے۔ کافر ہو کے ان کو اللہ کے گھر کا اتنا خیال ہے کہ حرام مال اللہ کے گھر میں نہیں لگانا۔ تعمیراتی کام شروع ہے، ہر ایک شخص تعمیری کام میں لگا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، تو ایک قبیلہ کہے کہ یہ سعادت ہمارے قبیلے کو ملے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، تیسرا قبیلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، یہاں تک کہ لوگوں نے تلواریں نیام سے نکال لی، جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہو گیا، تو ایک بابا جی نے اعلان کیا کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو شخص کل سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اس نے جو فیصلہ کیا وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ لوگوں نے فیصلہ مان لیا۔ اب رات کو ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ دیکھتے ہیں صبح بیت اللہ میں کون سا سردار پہنچتا ہے پہلے،
ابو جہل پہنچتا ہے، ابو لہب پہنچتا ہے، عتبہ پہنچتا ہے، یا کوئی اور سردار پہنچتا ہے، صبح جب ہوئی لوگوں نے بیت اللہ کی طرف دوڑ لگائی، جا کے دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں پہنچے اور جب سب نے آ کر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ شخص صحیح فیصلہ کرے گا، حق والا فیصلہ کرے گا، دیانت والا فیصلہ کرے گا، ہم سب کو اس کا فیصلہ منظور ہے۔ تو کفر کی حالت میں بھی اسلام سے پہلے یعنی ہر طرف کفر ہی کفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو زمین پہ بچھایا، اس میں حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ تمام قبائل کے سردار اس چادر کو پکڑ کے اٹھائیں۔ ان سب نے اس چادر کو پکڑ کے اٹھایا اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھ کے اس حجر اسود کو اٹھا کے جگہ پہ نصب کر دیا۔ وہ خانہ جنگی جو کئی سالوں تک چلتی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ختم کر دیا، اور اس سعادت سے تمام قبائل کو اس میں شریک کر دیا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، ورنہ قبائل کی جنگیں وہ مشہور ہیں۔ ایک شخص اس کا بہت بڑا باغ تھا، وہاں غلطی سے ایک اونٹنی داخل ہو گئی۔ جب اس اونٹنی نے وہاں منہ مارا تو اس باغ کے مالک نے اس کے تنوں کو کاٹ دیا۔ جب اس کے تھن کاٹ دیے، وہ دوڑتے ہوئے اپنے قبیلے میں گئی، تو انہوں نے خون کو دیکھتے دیکھتے اس باغ تک پہنچے۔ باغ میں پہنچ کر اس کے مالک کو قتل کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو پتہ چلا تو آ کر اس قتل کرنے والے کو قتل کر دیا، اور پھر آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ اتنا عرصہ چلی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی۔ اوس اور خجرت یہ دو قبائل اس وقت سے لڑتے آ رہے تھے۔ کئی عرصہ گزر گیا اور ان کی دشمنی معمولی نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دشمن ہمارا طاقتور ہے، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے کہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس شخص سے تو نے بدلہ لینا ہے، اس نے ہمارے فلاں بندے کو قتل کیا ہے۔
وہ جب طاقت میں آتے ان کو قتل کر دیتے، وہ اسی طرح اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ انہوں نے فلاں کو قتل کیا ہے، تم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ یہ قبائلوں کی جنگیں اس وقت سے چلی آ رہی تھیں، یہ جنگیں پھر ختم نہیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ کو ختم کر دیا اور حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال مبارک تھی۔ بے شمار ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے موجود ہیں جن سے عبرت ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تو وہاں پہنچ کر آپ نے غلام سے کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس میں یہ نقص ہے، جب اس کو بیچنے لگو تو جو شخص خریدے اس کو لازمی بتانا اس میں یہ نقص ہے، یہ لنگڑا کے چلتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کو بتانا ضروری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ غلام بھول گیا، اس نے اس کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد وہ قافلہ چل پڑا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا وہ گھوڑا کہاں گیا؟ تو اس غلام نے بتایا کہ میں نے اس کو بیچ دیا۔ تو ساتھ پوچھا کہ تو نے وہ نقصان بتایا تھا؟ اس نے کہا میں تو بھول گیا۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد ان کو بتایا کہ اس میں یہ نقصان ہے، آپ یا تو اس کو واپس کر دیں یا پھر اس دوبارہ ہم سے بیع کر لیں۔ اتنا اہتمام اور اتنی دیانت تھی۔ آج تو کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھڑا کر کے بیچ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور جب وہ چلا جاتا ہے ہنستے ہیں، ہم نے اس کو بیوقوف بنا لیا، یہ پتہ نہیں کہ ہم نے اپنے لیے قبر میں آگ کو منتخب کر لیا ہے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا داری میں دھوکہ نہیں دیتا، جو شخص دنیا کے کاموں میں دھوکہ نہیں دیتا، وہ اللہ کی ذات میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ 40 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف اور شفاف گزارا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت تھے مکہ مکرمہ میں، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا تھا۔ ہر بات کو، جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو کفار تسلیم کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ حکم آ گیا کہ آپ کا مقصد دنیا میں لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے خالق کی عبادت پہ لگانا ہے۔
اور آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک نازل ہوئی۔ پہلی وحی 5 آیات سورۃ العلق کے نازل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور وہاں جا کر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ جب وہ قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھو۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، یعنی میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جب چھوڑا تو پھر حکم کیا کہ اقرأ، پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبوچا اور جب چھوڑا تو کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے بعد چھوڑا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس شخصیت کے نام سے، اس مالک اور خالق کے نام سے شروع کر جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ذرے ذرے کو جس نے بنایا ہے۔ تو پہلا سبق مسلمان کو جو اسلام میں ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے پروردگار کا تعارف کراؤ۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس کی ابتدا کلمے سے ہو اور جس کی انتہا کلمے سے ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، ہم سب ایک ہی ہیں۔ ہم بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے۔ آج کل تو اور آسان ہو گئے ہیں، بس بچہ روئے تو اس کو موبائل پکڑا دیا جی، پکڑو جی، اور اس پہ گانے لگا کے دے دیتے ہیں، یہ مشغول رہے۔ بچپن ہی سے اس میں جو ہے نا یہی چیز داخل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سب کرتے ہیں۔ اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں قاری صاحب تویز لکھ دو، ساڑا بچہ گل نہیں سنتا۔ قاری صاحب ہمیں تعویذ لکھ کر دے دیں، بیٹا ہماری بات نہیں سنتا۔ کیسے سنے گا کہ تو نے شروع سے ہی اس کو دوسری لائن پہ لگا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 آدمیوں کو تیار کیا اور اس کے بعد پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، قولو لا الہ الا اللہ۔ تمام قبائل جمع تھے، تمام قبائل نیچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو انہوں نے کہا جربنا کا مرارا، ہم نے کئی دفعہ تمہیں آزمایا ہے، ہر دفعہ تو سچا ہی نکلا، ہر دفعہ سچا نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربے کے طور پہ کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی سے دشمن آ رہا ہے جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا، مانو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں لشکر تو نظر نہیں آتا، لیکن تو اتنا سچا ہے کہ تیری بات کو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے میری قوم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ یہ ایک بم بن کے ان پہ گرا۔ وہ جو صادق اور امین کہتے تھے، وہ جو ہر بات کو سننے کو تیار تھے، وہ جو مر مٹنے کو تیار تھے، وہ سب کے سب مخالف ہو گئے۔ اور سکا چچا ابو لہب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس نے آ کر ابو لہب سے کہا کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر میں، تو اس نے اسی وقت اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دے دی۔ وہ چچا ابو لہب وہ پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ ہم جن کی عبادت عرصے سے کر رہے ہیں، آج تو ہمیں کہہ رہا ہے ان سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ تو اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، یہ ٹوٹ جائے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ تیری بیوی کے گلے میں رسی آئے گی اور وہ اس کے ساتھ مرے گی۔ وہ بات اتنی سچی ثابت ہوئی کہ یہ گٹھڑا اٹھا کے آ رہی تھی اور رسی کو گلے میں باندھا ہوا تھا کہ یہ گرے نہیں۔ جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگی تو وہ گٹھڑا پیچھے گرا اور اس کے گلے میں پھنس گیا اور ادھر ہی وہ مردار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، اس نے اس حالت میں مرنا ہے۔ اور کفار نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اس سے چارہ نہیں۔ جو ایک دفعہ زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تو اللہ نے کہا کہ یہ حرامی ہے، اس کا باپ اصلی نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، جا کے والدہ کے گردن پہ اس نے چھری رکھ دی کہ بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا یہی باپ ہے تیرا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، جس نے بات کہی ہے اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تیرا صحیح باپ نہیں ہے، باپ تیرا وہ فلاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ بالکل پورے کے پورا ہو کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔